اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیریئر کیسے سلیکٹ کریں۔ ایک عام طالب علم ہو، وہ کہیں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، تو اس کے لیے وہ کیا آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی کیریئر کو سلیکٹ کر لے، یا اس کے والدین اس کے ساتھ مل کر، وہ باپ اور بیٹا، بھائی اور بہن، ماں اور بیٹی اور ماں اور بیٹا، یعنی گھر کے افراد، اور وہ سارے مل کے بیٹھ کے اگر کیریئر کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیں کہ بیٹے کو یا بیٹی کو جو اس وقت 9th میں آ گئی یا 10th میں آ گیا بچہ، یا آگے فرسٹ ایئر یا آگے یونیورسٹی جانا ہے، تو اس موقع پر وہ کوئی ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں جائے بغیر خود ہی اس کام کو کر لیں۔ دیکھیے، خود اس کام کو کرنے کے لیے جن چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ بہت آسان زبان میں اور بالکل سمپل کر کے آپ کو میں بتانا چاہوں گا، کہ تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بڑے سکون سے آپ اس کام کو کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو پھر یاد رکھیے کہ کونسلر سے رابطہ ضرور کریں، اور اس سے ضرور پوچھیں کہ وہ اس بارے میں ایک ایکسپرٹ اوپینین کیا دیتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طالب علم کی، وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، تو اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کی ہابیز کیا ہیں، یعنی کون سے وہ کام ہیں کہ جن میں مصروف رہنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، جن میں مصروف رہنے سے اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، جس میں اسے ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، جس میں اس کے لیے کسی قسم کا کوئی چیز بوجھل اسے محسوس نہیں ہوتی، دل لگا کے اور بڑے شوق سے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، 3 چیزیں 4 چیزیں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ وہ جو 3 چیزیں ہیں آپ ان کو اچھی طرح اگر آپ چیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ہابیز آپ کی یا ایکٹیویٹیز، تو آپ کا پہلا مسئلہ آپ سولو کر لیں گے۔ دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ کی شخصیت کی خصوصیات کون سی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو شخصیت کی خصوصیات ہیں تو کوئی بندہ جو ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہے، کسی کو پسند ہے لوگوں میں جا کے ملے، کسی کو پسند ہے کہ وہ جناب کچھ ہر وقت کوئی اس کے دماغ میں کوئی مہم چل رہی ہو، اور وہ کوئی بڑی کوئی چیزیں اور جناب تھرلنگ قسم کے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح کسی کا کوئی اور شوق، تو اس طرح سے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی کے ٹریٹس، اس کی خصوصیات کون سی ہیں، وہ کن چیزوں کو لائک کرتا ہے اور کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک لسٹ بنانی پڑے گی، اس میں سے آپ چوز کریں گے کہ بھئی یہ 3 چیزیں وہ ہیں یا 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ اس کی پسند کی ہیں اور اس کی پرسنالٹی کی خصوصیات ہیں، اور یہ اس میں سب سے اچھا ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے کاموں میں انجوائے کر رہا ہے۔ مثلا وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ کر اور گپ شپ لگا کر، اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر وہ ان کے ساتھ گپیں لگا کے، زور زور سے باتیں کر کے، شور کر کے، ادھر ادھر، اور ہنستے کھیلتے اس طرح سے، اور ان کو بھی انگیج رکھا ہوا ہے، خود بھی انگیج ہے، تو یہ چیز دیکھنے کی ہوگی کہ یہ بچہ جو ہے اس طرح کے کام کرتا ہے، یا پھر اس کے بالکل اپوزٹ جا کے وہ اس کے دماغ میں کچھ آئیڈیاز آتے ہیں، وہ بڑے نئے آئیڈیاز سوچتا ہے، نئی باتیں سوچتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ چل رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک نئی کہانی چل رہی ہے، اس دماغ کے اندر کوئی ایک نیا ایک فلسفہ بن رہا ہے، اور نئی ایک بلڈنگ بن رہی ہے، نیا ایک کاروبار بن رہا ہے، نئی ایک کوئی کہانی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہر وقت وہ نمبروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ مثلا وہ ماں نے اگر اس کو کچھ کھلانا پلانا ہے تو وہاں پہ بھی وہ نمبرنگ شروع کر دے گا کہ اچھا جی اب 1 ہو گیا ہے، یہ 2 نوالے ہو گئے، یہ 5 ہو گئے، یہ 6 ہو گئے۔ بچے اس طرح سے غیر محسوس انداز میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈیٹا کے ساتھ لنک اس کا جوڑا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں اس کی اعداد و شمار کے ساتھ، نومیریکلز کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھئی یہ بچہ جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ واقعتاً کتنا سنجیدگی کے ساتھ اعداد و شمار کی طرف جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے
کہ ایک بندہ ہر وقت اس کے دماغ میں نا ہر وقت جیسے سوالات ہوتے ہیں، مثلا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، میں تو ایسا کرنا چاہتا ہوں، اس کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہوا۔ یہ جو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں یہ آ کے پھر جمع ہوتی ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایک بچہ الگ ٹائپ کا ہے، یہ الگ طرح کا بچہ ہے، اس کی سوچ، اس کی اپروچ، اس کا طریقہ، اس کی ہر چیز الگ ہے، تو لہذا ہم اس بچے کو الگ کر لیں گے۔ تو پہلی جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، جب ان کے ساتھ ملا کر اس تیسری چیز کو بھی ہم کریں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کس انداز سے اپنی ایک پرسنالٹی کو بنانا چاہ رہا ہے۔ اور یہیں سے اگلا پوائنٹ ایک یہ آ جائے گا کہ یہ کون سا لائف اسٹائل پسند کرتا ہے، اس کی مطلب آئیڈیل لائف اس کی کیا ہوگی۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میں تو ایسی زندگی چاہتا ہوں کہ جس کے اندر میں دنیا کے ٹور ہوتے رہیں، پوری دنیا کو دیکھتا رہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بہت بڑا بزنس ہو، بہت سے لوگ میرے نیچے کام کرنے والے ہوں، بڑا پیسہ ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب نہیں مجھے تو گوگل کا CEO ہونا وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ جناب میں تو پبلک کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اور سوشل ویلفیئر، لوگ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک ہر بندے کی الگ الگ لائف ہے، جو بندہ جس طرح کی لائف سوچے گا ویسے ہی اس کے مطابق ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز، کون سا شوق سچا شوق ہے اور کون سی چیز حقیقت پر مبنی ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو جان لیں گے تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کی کیا ڈومین بن رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ بچہ انڈیپینڈنٹ کام میں زیادہ اچھا ہے یا پھر ٹیم کے ساتھ زیادہ اچھا ہے۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ زیادہ اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو پہلی ساری چیزیں ہیں ہم اسے اٹھا کے ایک ایسی جگہ پہ لے کے آئیں گے کہ جہاں پہ وہ بچہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے۔ اور اگر ایک بچہ جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ زیادہ اچھا ہے تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو اٹھا کے یہاں نہیں رکھیں گے بلکہ دوسری جانب ٹیم والے کھانے میں رکھیں گے، اور جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ ساتھ چلنے والے بھی ہوں گے، ماتحت بھی ہوں گے، اور کچھ اوپر بھی باس بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے پیسہ، منی، کہ منی اس کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ اس میں کتنا زیادہ وہ چیز آ رہی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے کیریئر کے اندر تو اگر بہت زیادہ پیسہ آئے گا تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی اگر پیسہ نہ بھی ہو، تھوڑا بھی ہو، لیکن رسپیکٹ زیادہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو پاپولیرٹی زیادہ اچھی ہے چاہیے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو سکیور فیوچر چاہیے۔ اب ان میں سے کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، یہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اس بچے میں سے، اور اس کو آپ دیکھیں گے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں یا آپ کے والدین ساتھ مل کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیک کیا جائے گا۔ جب ہم اس ساری چیز کو چیک کر لیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اچھا ہی اس بچے کو کس طرح کا کام دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، مثلا اکثر لوگ سنتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جناب مطلب سوٹ انالیسز ہونا چاہیے کہ اس میں اسٹرینتھ اور ویکنیس اور فلانا اور فلانی یہ چیز۔ میں کہتا ہوں کہ ویکنیس کی طرف کیوں جاتے ہیں، میں اس کا قائل ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں ویکنیسز کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ چھوڑیں، اس کی طرف نہ دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ نے کیا لینا دینا ویکنیس سے؟ کسی کے اندر اگر 10 ویکنیسز ہیں تو آپ کیا لینا دینا، اس کیا کریں گے اس کو؟ اگر فرض کیا کوئی شخص جان لے تو اس جاننے کے نتیجے میں اس کو کیا مل جائے گا؟ کچھ حاصل ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اس کے اصل چیز اس کی اسٹرینتھ ہے۔ اگر وہ اسٹرینتھ کو سمجھ جائے کہ وہ یہ جان لے کہ میرے اندر یہ 3 اسٹرینتھ ہیں۔ نمبر 1 مثلا اسٹرینتھ یہ ہے کہ میں بہت اچھا آئیڈیا دے سکتا ہوں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں، لیڈ کر سکتا ہوں، لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے میرے اندر جو ہے وہ مطلب حصے مزاح جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور مذاق کرنا اور گپ شپ لگانا اور لائٹ موڈ میں چلنا میرے اندر بہت اچھا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جس بچے کے اندر، جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں، یہ اسٹرینتھ اسے پتہ چل جائے اور اسی کے مطابق وہ کام کرے،
تو وہ کتنے اچھے طریقے سے کام کر لے گا اور اس کا رزلٹ کتنا اچھا ہوگا۔ لہٰذا ویکنس کی سائڈ پہ نہیں جانا، سٹرینتھ کو دیکھنا ہے کہ سٹرینتھ کیا ہے۔ تو اگر سٹرینتھ ہم جانتے ہیں، جان جائیں گے، تو سٹرینتھ کے اوپر ہم کام کریں گے تو ویکنس خود ہی ایک سائڈ پہ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ویکنس کے چکر میں پڑیں گے تو اس چکر میں پڑ کے تو ہم اپنے آپ کو مایوس کریں گے، اپنے آپ کو فرسٹریشن میں ڈالیں گے، ہم اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں گے، اپنے آپ کا نقصان کریں گے۔ یہ کام نہیں کرنا۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ اس کو اس انداز سے دیکھیں گے کہ بھئی ہماری سٹرینتھ کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم کام کریں۔ اور آخری چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ کون سے سبجیکٹس ہیں جو 9th میں، 10th میں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، او لیول، اے لیول، اس سارے 4-5 سال کے عرصے کے اندر کون سے کوئی 2 یا 3 سبجیکٹ ایسے تھے کہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند آتے رہیں، بہت اچھے لگتے رہیں، بہت آپ زیادہ یعنی آپ کو اس کے اندر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی لیکن نمبر زیادہ آتے تھے؟ وہ کون سے سبجیکٹ ہیں جو شوق سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سے سبجیکٹ ہیں کہ جس کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ تو یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان 8 پوائنٹس پہ توجہ دیتے ہیں اور اس کو توجہ سے سمجھ کر اور دھیان سے اگر آپ پورا اس کام کو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے کریئر کو بہترین پلان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کام کو خود کر رہے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے والدین، اپنے اسکول ٹیچر، کالج کے ٹیچر، اپنے کہیں پہ بھی آپ کر لیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مشکل پیش آتی ہے اور اگر آپ یہ نہ کر پائیں تو پھر ایک دوسری بات ہے کہ آپ کو پھر کاؤنسلر کی طرف جانا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کریئر کا ڈیسیژن انفارم ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ ان ساری باتوں کو جان کر آپ کو کریئر کا ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ آپ کو کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ اور اگر آپ نے ان چیزوں کو جانے بغیر ڈیسیژن کیا تو وہ ڈیسیژن ٹھیک ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ وہ فیصلہ آپ کو کسی زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے آپ پھر سوچیں گے کہ ہاں یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے تاکہ آپ کی زندگی بہت خوشگوار زندگی